جی، تو اب ہم پڑھیں گے صفت شدت کے بارے میں۔ صفت شدت، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ شدت یہ لفظ جو ہے ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ شدت شدید سے ہے، ٹھیک ہے؟ شدید یعنی سختی جس میں ہوتی ہے، جس میں قوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جہر میں بلندی اور قوت تھی۔ اب آپ نے فرق دیکھنا ہے، قوت لفظ آپ کو کامن نظر آئے گا، لیکن شدت میں سختی اور قوت ہے، ٹھیک ہے؟ سختی اور قوت ہے۔ اور یہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے یعنی شدت کی، ان کو یعنی اس اعتبار سے شدیدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف شدیدہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو شدیدہ کہا جاتا ہے۔ اب ایسا ان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت، یعنی جب ہم انہیں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو مخرج میں، یہ مخرج کا نام جو ہے نا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آواز اپنے مخرج سے ہی ادا ہوتی ہے نا، تبھی ہمیں حروف سنائی دیتے ہیں۔ مخرج کے بغیر تو حروف کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے، کیونکہ لغوی معنی ہے سختی اور قوت، شدت سے ہے، تو ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، جہر میں بھی بلندی اور قوت کا معنی تھا، لیکن وہاں پہ سانس کے بند ہونے کا ذکر تھا۔ یہ مین فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جہر میں بلندی اور قوت تھی، لیکن وہاں سانس کے بند ہونے کا ذکر تھا، اور یہاں پہ آواز کے بند ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے، یعنی اتنی سختی ہوتی ہے اس کے اندر، اتنی قوت ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آواز بند ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ احد، احد۔ اب آپ نے، اس میں کلکلا ہے، یہ ایک صفت ہے، لیکن ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے نا، ہم ابھی جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سختی اور قوت کیا ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں احد، آواز بالکل بند ہو گئی، نہ سانس سنائی دے رہی ہے، نہ آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے۔ احد، احد، تو آواز بند ہو گئی۔ اور یہ 8 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف شدیدہ، کیونکہ ان میں شدت پائی جائے گی۔ حروف شدیدہ جو ہیں یہ 8 حروف ہیں، اور ان کا مجموعہ، مجموعہ کیا ہے؟ اجد قطم بکت، اجد قطم بکت، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اجد قطم بکت 8 حروف ہیں، اور یہ مجموعہ آپ یاد رکھیں گے تو اس میں جو ہے حمزہ، جیم، دال، قاف، قا، با، کاف اور تا، ان میں کیا ہے؟ ان میں جو ہے شدت پائی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، یہ کیونکہ ساری صفات ایک ایک حرف میں کئی کئی صفات پائی جاتی ہیں، تو اب ہم نے جیم میں پہلے مجہورہ کو بھی پڑھ لیا تھا، ہم نے کاف میں جو ہے شخص سکت میں اس میں ہمس کو بھی پڑھ لیا تھا، تو وہاں پر سانس کا ذکر تھا۔ تو اب فرق کیا ہے؟ یہاں پہ آواز کی بات ہو رہی ہے کہ آواز جو ہے وہ ان میں بند ہو جاتی ہے۔ اجد قتم بکت، یہ حروف شدیدہ ہیں۔ اب شدیدہ ہیں تو پھر اس کا اپوزٹ بھی ہوگا، کیونکہ یہ متضادہ ہیں۔ شدت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نرمی، ٹھیک ہے؟ سختی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نرمی۔ سختی سے لے لیں تو سختی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کی ضد کیا ہوتی ہے؟ نرمی۔ اب ہم نرمی کس کو کہیں گے؟ اب اس کی اپوزٹ صفت ہے رخوت۔ رخوت عربی میں کہتے ہیں نرمی کو، لین بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں رخوہ ہے، نرمی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر رخوہ نام لیا گیا، رخوت ہے نرمی، لغوی معنی۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو حروف رخوہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ رخوہ، کیونکہ ان میں یہ رخوت کی صفت ہے۔ اب ان کی تعریف کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے۔ پہلے میں ضد کیا تھی؟ سختی سے ٹھہر رہی تھی آواز، اب یہاں پہ رخوت میں ضد کیا ہے کہ آواز نرمی سے ٹھہر رہی ہے۔ تو ان کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں اتنی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے۔ کون سی چیز جاری رہتی ہے؟ سانس نہیں، آواز جاری رہتی ہے۔ اب یہ فرق ہو گیا ہمس سے، ٹھیک ہے؟ ہمس میں سانس جاری رہ رہی تھی، اور رخوت میں کیا ہے؟ آواز جاری رہے گی، کیونکہ مخرج میں اتنی نرمی سے ٹھہری ہے کہ مکمل بند نہیں ہوئی، آواز جاری رہتی ہے۔ جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، سین میں آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، سین میں آواز جو ہے وہ بند نہیں ہوئی، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ رخوہ، اور یہ 16 حروف ہیں۔ حروف رخوہ جو ہیں وہ 16 حروف ہیں۔
اب آپ کو حروف رخوا کا جو ہے مجموعہ دیا نہیں گیا یہاں پر، گو کہ جب آپ اس کو اور مزید آگے جاتے ہیں تو اس کے ان کے مجموعے بھی بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مجودین نے ان کے مجموعے بھی بنائے ہیں، لیکن ابھی آپ کو یہاں پر آسانی کے لیے جو ہے نا، پہلے شدیدہ کا حروف شدیدہ کا ایک مجموعہ دے دیا گیا، اجد قتم بکت، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ان کی آپس میں ضد تو ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک سینٹر میں درمیانی بھی ایک جو صفت ہے وہ پائی جاتی ہے، وہ ہے توسط۔ تو ایک آپ کو توسط کا مجموعہ دے دیا جائے گا، صفت توسط کا، اور ایک آپ کو شدت کا مجموعہ دے دیا جائے گا۔ اب جو ان دونوں مجموعوں میں نہیں ہوں گے وہ حروف رخوہ میں ہوں گے، ٹھیک ہے، 8 ہیں حروف شدیدہ کے اور 5 ہیں متوسطہ کے۔ اب ابھی متوسطہ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب جو ان میں نہیں ہوں گے وہ جو ہے وہ رخوہ ہوں گے۔ اب ہم نے پڑھ لیا رخوہ نرمی ہے، جن حروف میں یہ پائی جاتی ہے صفت رخوت، ان کو رخوہ کہتے ہیں، حروف رخوہ، اور ان کو ادا کرتے وقت ان حروف کو آواز مخرج میں اتنی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے۔ سانس اور آواز کا ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے، کہیں آپ ڈیفینیشنز مکس نہ کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ کی سین، اور حروف رخوہ جو ہیں وہ 16 ہیں، جو کہ حروف شدیدہ کے 8 اور متوسطہ کے 5 حروف کے علاوہ ہیں۔ مجموعے آپ نے کس کے یاد کرنے ہیں؟ شدیدہ کے اور متوسطہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں، ان کی ایک درمیانی کنڈیشن ہے جس کو عام طور پر اس سیٹ میں نہیں رکھا جاتا لیکن یہ اس میں شامل ضرور ہے، اور وہ ہے توسط۔ توسط کسے کہتے ہیں؟ وسط سے ہے۔ وسط کس کو کہتے ہیں؟ سینٹر، درمیان کو۔ تو توسط کا لغوی معنی ہے درمیانی حالت۔ صفت کا معنی ہم نے پڑھا تھا نا، کیفیت یا حالت کہتے ہیں، تو توسط یعنی صفت توسط کا معنی ہے درمیانی حالت، یعنی جو سینٹر میں کنڈیشن ہے۔ اب ایک طرف تھی سختی اور ایک طرف تھی نرمی، اب اس کے درمیان میں بھی ایک کیفیت ہے جو نہ کہ بہت سخت ہے اور نہ تو بہت نرم ہے، ٹھیک ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی صفت توسط پائی جاتی ہے، ان کو متوسطہ کہتے ہیں، متوسطہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا توسط کی نسبت سے ان کو متوسطہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز میں نہ تو شدیدہ کی طرح سختی ہوتی ہے، یعنی بہت سختی سے ادا ہو رہے ہوں، اور نہ ہی رخوہ کی طرح بہت نرمی ہوتی ہے، یعنی بالکل ہی نرم ہو جائیں، بلکہ ایک درمیانی حالت ہوتی ہے، بین بین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، درمیانی حالت ہوتی ہے، جیسے الفجر، الفجر، ٹھیک ہے، بالکل نرمی نہیں ہے اور بالکل سختی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو حروف ہیں 5، ان کو حروف متوسطہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑے معتدل سے درمیانی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے لن عمر، لن عمر، ٹھیک ہے، یہ مجموعہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ شدیدہ کا کیا تھا؟ اجد قتم بکت، اور توسط متوسطہ کا کیا ہے؟ لن عمر۔ یہ دو مجموعے اب آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ جب آپ کو یہ دو مجموعے یاد ہوں گے تو پھر آپ ان حروف میں سے صفات نکالیں گے، اور جب آپ شدیدہ رخوہ کی صفات نکال رہے ہوں گے تو اس میں سے متوسطہ جو ان دونوں میں نہیں ہوں گی پھر وہ متوسطہ میں ہوں گی، ٹھیک ہے، متوسط میں شامل ہو جائیں گی۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی میم۔ چلیں الحمدللہ۔ اب آپ کو پہلے تعارف ہو گیا، یہاں پر آواز کا ذکر ہے، شدیدہ میں آواز شدید سختی سے ٹھہرے گی اپنے مخرج میں، اور رخوہ میں نرمی سے ٹھہرے گی، توسط میں درمیانی حالت میں ٹھہرے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں شدیدہ کا مجموعہ مل گیا اجد قتم بکت، آپ نے جیسے فحثہ شخص سکت کو یاد کیا تھا، اب آپ شدیدہ کا مجموعہ یاد کریں گے اجد قتم بکت، اور متوسطہ کا مجموعہ یاد کریں گے لن عمر، اور پھر جو رخوہ ہے اس کا مجموعہ آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آ جائے گا، جو کہ الفاظ کی شکل، حروف کی شکل میں تو نہیں آئے گا لیکن جو اس میں نہیں ہوں گے وہ پھر اس میں ہوں گے آٹومیٹیکلی۔ چلیں، یہاں تک ہو گئی اب ہماری 4 صفات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ 5ویں توسط جو ہے نا اس کو ہم صفت کے یعنی سیٹ میں کاؤنٹ نہیں کر رہے، وہ صفت تو ہے لیکن وہ ہم سیٹ میں کاؤنٹ نہیں کر رہے، تو 10 ہی مانی جاتی ہیں متضاد حالت کی وجہ سے صفات، ٹھیک ہے، متضاد حالت کی وجہ سے، کیونکہ ان کا نام ہے متضادہ، تو توسط کو ہم اور کہیں سیٹ نہیں کر سکتے، وہ متضاد کے جو اس میں پائی جائے گی وہ انہی کے درمیان میں سینٹر میں شدت شدیدہ اور رخوہ کے درمیان میں آ جائے گی۔ اب اگلی ایکسکیوز می۔ حالت، جی 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 سمینہ، اچھا، یہ جو میم یہ جو 10 ہیں متضادہ لازمہ کی صفات 10، جی ان کے اس کے سیٹ بنتے ہیں۔ اچھا، جی پہلے میں تو آپ نے بتایا نا کہ وہ سانس ایک میں رک جاتی ہے ایک میں جاری رہتی ہے، تو جی یہ والی یہ بھی 29 حروف کا وہ
مطلب سیٹ بنا دیا کہ یہ والے اتنے ہیں جی مجہورہ اور اتنے موسیٰ. اسی جی طرح یہ شدت والے وہ بھی 29 حروف کی بات ہوئی کہ اس میں یہ شدت والے ہیں، یہ رحمت والے ہیں اور یہ توسط والے ہیں. جی تو بالکل مطلب ایسے ہوتا ہے کہ مطلب ہم 5 ہی الفاظ مطلب ذہن میں 5 حالتیں رکھتے ہیں. مطلب یہ جو ہے نا 2 کا سیٹ ان کے جی 5 رکھتے ہیں، تو کسی حرف میں بیک وقت ان 5 میں سے 2-3 بھی آ سکتی ہیں. نہیں، آپس میں جن کی ضد ہے نا وہ تو اکٹھی نہیں جمع ہوں گی، لیکن بیک وقت آئیں گی. اب آپ جب ساری صفات پڑھ لیں گے نا، اب آپ نے شدیدہ بھی پڑھا ہے، اب آپ اگلی نکالیں گی، پھر آپ استعلاء بھی پڑھ لیں گی، اور آپ اس کے بعد اسمات اطلاق بھی پڑھ لیں گی، آپ انفتاح بھی پڑھ لیں گی، اطباق بھی پڑھ لیں گی. تو جب آپ یہ ساری پڑھیں گی نا تو ایسا ہوگا کہ ایک حرف، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، ہر حرف کے اندر کم از کم 5 صفات ہوتی ہیں، کم از کم ٹھیک ہے، ٹھیک 5 صفات ہوتی ہیں متضادہ کی، اور زیادہ ہے. سے زیادہ 7 ہوتی ہیں، اور 7 جو ہیں وہ صرف ایک حرف را میں ہوتی ہیں. اب وہ میں آگے، ہوتی ہے. جی، وہ ہم جب نکالیں گے نا آگے سے مجموعہ، تو پھر ہم دیکھیں گے ساری صفات پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک حرف میں کئی کئی صفات ہوتی ہیں. کسی میں 5 ہے، ٹھیک کم سے کم 5 ہونا لازمی ہے. اور کیونکہ ہم نے ہے. 5 کہا ہے نا کہ لازمہ ہے، تو انہوں نے لازمی جب ہونا ہی ہونا ہے کسی حرف میں تو وہ 5 تو لازمی ہوں گی. اس کے بعد 6 ہو ٹھیک سکتی ہیں کسی میں، اور 7 صرف ایک حرف یعنی را میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اب ہم ٹھیک دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ. ہے. جزاک اللہ. میاں کی. اچھا، اگلی صفت یا اگلے سیٹ کی طرف آ جاتے ہیں. اگلا سیٹ ہمس اور جہر کا ایک سیٹ ہم نے پڑھ لیا تھا، پھر اب ہم دوسرے سیٹ کی طرف آ گئے. وہ کیا تھا؟ شدیدہ اور رخوہ. اب اس کے بعد اس کے درمیان میں ایک حالت آ گئی، وہ ہے متوسطہ. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا. 2 سیٹ ہو گئے ہمارے مکمل. اب ہم تیسرے سیٹ کی طرف آ رہے ہیں. 2 کا مطلب ہے ہم نے 4 صفات پڑھ لی. توسط کو ابھی آپ اس کے سینٹر میں ہی رکھیں گے، اس لیے آپ نے اس کو 5ویں صفت نہیں کاؤنٹ کرنا. اب ہم نے 4 صفات پڑھ لی. ٹھیک ہے، بیسیکلی. اب ہم آتے ہیں 5ویں صفت یعنی صفت استعلاء، یعنی تیسرے سیٹ کی طرف آ گئے. اب ہم تیسرا سیٹ کیا ہے؟ استعلاء اور استفال. استعلاء اور استفال، یہ چیز آپ نے موسٹلی پڑھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، استعلاء کا مطلب، استعلاء جو ہے نا علو سے ہے. علو کا مطلب ہے بلندی. اعلیٰ کہتے ہیں نا آپ، اعلیٰ، بہت اعلیٰ ہے، تو وہ کیا ہے؟ بلند. تو استعلاء کا لغوی معنی ہے بلند ہونا. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اب اس لفظ سے تو آپ کا اچھا خاصا تعارف پہلے ہی ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے بنیادی تجوید بھی پڑھی ہے مخارج کے حوالے سے، تو حروف مستعلیہ کا تو آپ کو پہلے ہی پتہ، یہ تو آپ کے لیے بڑا آسان ہونے والا ہے. تو استعلاء کا لغوی معنی ہے بلند ہونا. اب کیا بلند ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے زبان کی جڑ کی جو ہے نا وہ بلند ہو جاتی ہے، پچھلا حصہ بلند ہو جاتا ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو اس علو کی وجہ سے، اتنے بلند ہونے کی وجہ سے مستعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مستعلیہ. ان حروف کو ادا کرتے وقت، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ، زبان کی جڑ، زبان کا جو بالکل اینڈ ہے، وہ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے یا اٹھتی ہے. تالو کی طرف بلند ہوتی ہے. بلند ہونا سے ہے نا، تو کیا چیز بلند ہو رہی ہے؟ زبان کی جڑ بلند ہو رہی ہے. تو زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے یا اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. اب یہ جو ان میں استعلاء کی کیفیت ہے، یہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے یا اٹھتی ہے. آگے سے نہیں اٹھتی، پیچھے سے اٹھتی ہے. آگے سے اب مخرج کے ساتھ جو بھی اس کا تعلق ہے، جو چیز ادا کر رہے ہیں، لیکن زبان کا پیچھے سے اٹھنا لازمی ہے اس صفت کے لیے، استعلاء کے لیے. تو ان میں جو تفخیم پیدا ہوتی ہے، یہ جو موٹے پڑے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ پیچھے سے بلند ہوتی ہے. جیسے قل کا قاف، کل کا، قل کا قاف. اب آپ دیکھیں قاف، قاف، اب آپ نے جیسے بھی مخرج بھی پڑھا تھا، تو جب ہم نے زبان کی جو جڑ ہے اس کو کوے کے بالمقابل، جو کوہ لحاظ کے بالمقابل تالو پہ لگاتے ہیں، تو وہ پچھلا حصہ ہے نا، زبان کی جڑ ہی ہے. تو اس طریقے سے قاف، پھر وہ موٹا ادا ہوتا ہے. جب آپ زبان کو پیچھے سے نہیں اٹھاتے تو آپ کے جو موٹے حروف ہیں، مستعلیہ حروف ہیں نا، وہ موٹے ادا نہیں ہوتے. آپ پھر اس صفت میں کمی کر جاتے ہیں اور اس سے حروف آپس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں، جو کہ لحن جلی کا سبب بن جاتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے نا، ان میں غلطی کریں گے تو یہ لحن جلی ہے، یہ لحن جلی کاؤنٹ ہوگی. کل، کل کہہ دیتے ہیں حالانکہ قل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے، اب آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ اب اہل علم ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہی ہو چکی ہے. اور حروف مستعلیہ جو ہیں، ان کا مجموعہ الحمدللہ زبانی یاد ہوگا سب کو. یہ ہیں خصا ضغط قض، خصا ضغط قض. ٹھیک ہے، اور آپ نے جب ان کو ادا کرنا ہے نا، تو خصا ضغط قض نہیں کہنا، آپ کی زبان پیچھے سے اٹھنی چاہیے.
کیونکہ یہ حروف ہیں ہی یعنی تفہیم کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، قصا ضغط قز، ٹھیک ہے. یہ مجموعہ ہے 7 حروف کا، اور یہ ہے 7 حروف جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. کیوں موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ ان میں یہ صفت ہے استعلاء کی، اور وہ اس صفت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے یا اٹھتی ہے. اب اس کا ایک اگلی، اب ہم نے یہ پڑھ لیا استعلاء، تو اب اس کی ضد بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لازمہ متضادہ ہیں، لازمہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ متضادہ بھی ہیں. اب اس کی ضد ہے استعلاء کی استفال. استفال، ٹھیک ہے. استفال کا لغوی معنی ہے نیچے رہنا، ٹھیک ہے، نیچے رہنا، استفال. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مستفلہ کہا جاتا ہے. استفال سے ہے مستفلہ، ٹھیک ہے. جب کوئی چیز اپلائی ہو جاتی ہے نا، تو اس کو یعنی اس کو اس طریقے سے مستعلیہ کہہ دیا، اس پہ اپلائی ہوگی کنڈیشن، استفال اپلائی ہو گئی صفت، تو اس لیے ان کو مستفلہ کہا جاتا ہے. اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی. پہلے میں کیا تھا؟ ضد تھی نا، اٹھتی ہے. اب یہاں پہ ضد ہے، نہیں اٹھتی. زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی. اب اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے یہ حرف باریک پڑے جاتے ہیں، مرقق ہوتے ہیں، باریک پڑے جاتے ہیں، ان میں تفخیم نہیں ہوتی، موٹے نہیں پڑے جاتے. اب دیکھیں آپ، مستقل ضد چل رہی ہے نا، سامنے متضادہ ہیں. کیا تھا؟ ایک طرف زبان اٹھی، زبان کی جڑ اٹھی بلند ہوئی، ایک طرف نہیں اٹھی نہیں بلند ہوئی، یہاں پہ ضد ہو گئی. ایک طرف حروف موٹے پڑے جا رہے تھے، اب دوسری طرف اس کی ضد کیا ہوئی؟ حروف باریک پڑے جا رہے ہیں. تو وہ اپوزٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور زبان کا بلند ہونا حروف کے موٹا پڑھنے کے لیے، اور زبان کا نیچے رہنا زبان کی جڑ کا، وہ کیا ہے؟ باریک پڑھنے کے لیے. جیسے کذالک ذا، کذالک کا ذال، کذالک کا ذال. اب اگر آپ اس کو پیچھے سے اٹھا لیں، اٹھا لیں گے تو کیا بنے گا؟ وال، وہ، ٹھیک ہے، وہ کے مشابہ ہو جائے گا. اب اگر آپ نے اس صفت کا خیال نہ رکھا استفال اور استعلاء کا، تو حروف مکس ہو جائیں گے، پھر وہ لحن جلی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ 29 حروف ہیں، جس میں سے ہم نے 7 حروف لے لیے استعلاء کے لیے، حروف مستعلیہ میں شمار کر لیے. اب 7 میں سے 29 میں سے 7 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کتنے بچیں گے؟ 22، 22، ٹھیک ہے. تو باقی سارے 22 حروف جو ہیں وہ مستفلہ ہیں، مستفلہ، ٹھیک ہے. یہ آسان تھا نا؟ سمجھ آ گیا یہاں تک؟ چلے الحمدللہ. اب ہم نے کتنی پڑھ لی صفات؟ 2، 4، 6 صفات پڑھ لی ہم نے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے. آدھی سے زیادہ کو ہم نے کور کر لیا. اور استعلاء اور استفال آپ کے لیے پہلے سے آسان ہوگا کہ استعلاء سے بھی آپ کا تعارف ہے حروف مستعلیہ سے. اب اگلی صفت کی طرف آ جاتے ہیں. 2 صفات اور پڑھ لیں گے ہم، 6، 8 بلکہ پڑھ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پڑھ لیتے ہیں اگلی صفت تاکہ پھر ہم ان کو نکالنا سیکھیں. تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے نکالنے پر. صفت اطباق، ٹھیک ہے. 7ویں صفت ہے ہمارے پاس صفت اطباق، طبق سے ہے، ٹھیک ہے. اطباق طبق کی جمع ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے ڈھانپنا، کور کرنا. ڈھانپنا یعنی کور کرنا. کیا ڈھانپیں گے، کیا کور کرنا ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی، صفت اطباق، ان کو حروف مطبقہ کہا جائے گا. مطبقہ، ٹھیک ہے، حروف مطبقہ، کیونکہ ان پر یہ صفت اپلائی ہو جائے گی. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان، پہلے دیکھیں استعلاء اور استفال میں پیچھے جڑ کی بات ہو رہی تھی نا، اب یہاں پر درمیان کی بات بھی ہوگی. تو اب ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان یعنی وسط اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے. ڈھانپنے سے ہے نا، تو زبان کا جو سینٹر والا حصہ ہے وہ جب اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اوپر والے تالو کو کور کر لیتا ہے اپنے ساتھ، ڈھانپ لیتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چپٹ جاتا ہے جا کے اس کے ساتھ، بالکل ہی فکس ہو جاتا ہے، نہیں، وہ ایسے اوپر اٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ ساتھ اس کو ڈھانپ لیتا ہے. اور جتنی دیر میں وہ ڈھانپتا ہے اتنی دیر میں وہ حرف ادا ہو جاتا ہے، جو کہ مطبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطبقہ ہوتا ہے. تو زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں. یعنی ایک تو ان میں تفخیم ہوتی ہے، اور دوسرا یعنی مطبقہ کی وجہ سے زیادہ تفخیم ہو جاتی ہے، زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں. پہلے مستعلیہ کو ہم نے پڑھا، مستعلیہ کے بارے میں پڑھا 7 حروف کے بارے میں کہ یہ موٹے پڑے جاتے ہیں.
مطبقہ میں کیا ہے، یہ زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ فرق ہے مستعلیہ اور مطبقہ میں. اب کیونکہ وہاں پہ جڑ ہی بلند ہوئی تھی، اب یہاں پہ زبان کا وسط یعنی تالو درمیان جو ہے وہ بھی بلند ہو گیا. اب دیکھیں جیسے الصراط، الصراط، ٹھیک ہے، اس کا تو، اس کا صاد، بلکہ صاد پڑھ لیں فی الحال، صاد. ٹھیک ہے، الصراط، اف، دیکھیں پڑھیں، اف پیچھے سے بھی اٹھے گا اور پیچھے سے اور سینٹر سے زبان بھی اٹھے گی، اف وسط بھی اٹھے گا اور پیچھے سے جڑ بھی اٹھ جائے گی، تو پھر یہ زیادہ موٹا ہو جائے گا، الصراط. ٹھیک ہے، اب حروف مطبقہ جو ہیں وہ چار ہیں، وہ چار ہیں اور ان کا مجموعہ ہے صوت، وو، صوت، وو. اب یہ صاد، پو، واد اور وا پر مشتمل ہے. اب یہ آسان ہے مجموعہ. سواد کا جو ہے ساتھ واد پڑھا جاتا ہے اور تو کے ساتھ وا پڑھا جاتا ہے، تو ان کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے صوت، وز. اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو مجموعہ ہے یہ تو حروف مستعلیہ میں بھی تھے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے حروف مستعلیہ میں جو 7 حروف ہیں نا، اس میں سے 4 جو ہیں وہ مطبقہ بھی ہیں مستعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ موٹے تو پڑے جاتے ہیں، وہ زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں. اور جو باقی 3 حروف ہیں وہ موٹے پڑے جائیں گے لیکن قدرے کم موٹے پڑے جائیں گے. یہ جو 7 وز والے حروف ہیں یہ مستعلیہ کے ساتھ ان میں اطباق کی صفت بھی شامل ہو گئی ہے، تو یہ ان کو آپ نے ہمیشہ زیادہ موٹا پڑھنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ زبان کا درمیان جو سینٹر ہے اس نے تالو کو ڈھانپ لیا، اطباق کی صفت پیدا ہو گئی. تو یہ ہیں 4 حروف، اس کا مجموعہ آپ یاد رکھیں گے اور 4 کا یاد رکھیں گے تو باقی جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ویسے ہی نکل جائیں گے، وہ اگلی صفت میں داخل ہو جائیں گے. اس کی اپوزٹ، اس کی ضد کیا ہے؟ وہ ہے انفتاح، صفت انفتاح. سورۃ فاتحہ پڑھیے نا، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فتح، فاتحہ، کھولنا. ٹھیک ہے، تو انفتاح کا لغوی معنی ہے کھلا رہنا، جدا رہنا، کھلا رہنا، جدا رہنا. اب پہلے والے کا کیا تھا، اس کی اپوزٹ کا ضد کا کیا تھا؟ ڈھانپنا، ڈھانپنا، کور کرنا. اور اس کا انفتاح کا لغوی معنی اس کی ضد میں کیا آ گیا؟ کھلا رہنا، جدا رہنا، الگ رہنا. ٹھیک ہے، اب جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو کہیں گے منفتحہ، منفتحہ. ٹھیک ہے، منفتحہ، صفت انفتاح کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا جو سینٹر ہے، وہ اپنے زبان کا جو درمیان ہے، وسط ہے، وہ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، کھلا رہتا ہے، اس کی طرف جا کر لپٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، کھلا رہتا ہے. جیسے کہ البیوتو کی تا. ٹھیک ہے، اب تا، اب آپ پڑھے تا، تو یہ تو موٹی نہیں پڑھی جا رہی نا. وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ اس میں زبان اوپر اٹھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ہم نے 4 حروف پڑھے 29 میں سے، صوت، وض، صفت اطباق مطبقہ والے. اب 25 جو ہے نا اس کے بعد 4 مائنس ہو گئے اور 25 حروف جو ہے ہمارے پاس آٹومیٹیکلی منفتحہ کے نکل ہے. کتنے زیادہ ہیں؟ تو آپ کو جو خیال رکھنا پڑے گا وہ صرف یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے صفت کو ذہن میں لاتے رہیں گے، مجموعے کو، اور باقی کو ایکسکلوڈ کرتے جائیں گے، دوسری صفت میں ڈالتے جائیں گے. اس طرح آپ کے لیے صفات نکالنا آسان ہو جائے گا. ان کی ڈیفینیشنز تو ابھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ اکٹھی لگ رہی ہوں اور مشکل لگ رہی ہوں، لیکن جب آپ ان کو نکالیں گے تو وہ بہت آسان ہے. بس آپ نے ان کی ڈیفینیشنز کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے آف کورس، لیکن یہ کہ ذہن میں رکھ کر جو ہے صفات کو ادا کرنا ہے. صفات نکالنا بھی ہے، نکالنا بھی ہے، اور صفات کو اپلائی بھی کرنا ہے. نکالنا علمی تجوید ہے، اپلائی کرنا ہے، پڑھنا ہے آپ نے جب، تو یہ عملی تجوید ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کا خیال رکھنا ہے، تبھی جو ہے آپ کو اس علم کا فائدہ ہوگا. 8 صفات ہم نے پڑھ لی، اب 2 رہ گئی ہیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے ان کی طرف جو ہے پھر پلٹیں گے اور پھر ساروں کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے. وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. 2 صفات جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. اگلی جو 2 صفات ہیں وہ ہے اطلاق اور اسمات. جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لازمہ متضادہ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، تو یہ سیٹ بن گیا ہے اطلاق اور اسمات. ٹھیک ہے، اطلاق کا لغوی معنی ہے پھسلنا، پھسلنا، سلپ ہونا. ٹھیک ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مزلقہ کہا جاتا ہے، مزلقہ. اب ان میں سلپ ہونے جیسی کیا چیز ہے؟ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں یہ ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت سے پھسل کر ادا ہو جاتے ہیں.
اب اس کیسے پھسلتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تعلق ہمارا جو منہ ہے نا اس کے اگلے حصے سے ہوتا ہے. ان کا ساروں کا مخرج اب آپ دیکھیے گا کہ وہ زبان کا یعنی ہمارے منہ کا اگلا حصہ ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کو ادا کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پھسل کے ہمارے منہ سے آرام سے سہولت کے ساتھ. پھسلنے سے مراد یہ نہیں کہ سلپ ہو کے کہیں گر جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ کنوینئنٹلی ہم ان کو ادا کر لیتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. اتنے سلپ یعنی اتنے کنوینئنٹلی ادا ہوتے ہیں جیسے پھسل رہے ہوں. ٹھیک ہے، بیسیکلی پھسلنا سے سلپ ہونے سے یہ مراد ہے. تو ازلاق پھسلنے سے ہے، سلپ ہونے سے ہے، یعنی ان کے اندر اتنی سہولت پائی جاتی ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت حروف جو ہیں وہ پھسل کر ہی ادا ہو جاتے ہیں، یعنی سہولت سے ادا ہو جاتے ہیں. جیسے علیہم کی، علیہم کی کیا ہے؟ میم. علیہم کی میم. اب میم کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. اب دیکھیں میم، میم آپ کے یہ ایسے ہی سامنے سے ادا ہو گیا، بالکل ہونٹوں کا بالکل باہر والا حصہ ہے، پھسل کے ایسے ہی آپ کی آواز جو ہے وہ ادا ہو گئی، میم میم. اب حروف مطلقہ جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے 6. ٹھیک ہے، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ فر من لبن، فر من لبن. ٹھیک ہے، اب یہ 6 ہیں، اس میں فا ہے. فا دیکھیں کتنی آسانی سے ادا ہوتا ہے. را ہے کیونکہ اس کا بھی تعلق منہ کے اگلے حصے سے ہے، را بہت آسانی سے ادا ہوگا. میم، نون، لام، با. اب آپ ان سارے حروف کو دیکھیں، سارے حروف منہ کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلق موسٹلی جو ہے نا زبان کے، یعنی ہمارا جو جن کو ترفیع اور زلکیہ بھی آپ نے کہا تھا نا. زلکیہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ کنارے سے ادا ہوتے ہیں نا. ترفیع زلکیہ جب ہم نے مخارج میں پڑھا تھا. تو اب دیکھیں جو شفتان والے حروف شفوی ہیں اس میں وہ شامل ہو گئے، اور ترفیع شامل زلکیہ والے شامل ہو گئے. فر من لبن، فر من لبن. ٹھیک ہے، یہ ان کا مجموعہ ہے. اب آپ آتے ہیں ان کی ضد کی طرف، کیونکہ متضادہ ہیں، ضد بھی ہوگی. اب وہ کیا ہے؟ حروف اضلاق کی جو مزلقہ کی، حروف مزلقہ کی جو ضد ہے حروف مصمتہ ہے، یعنی اسمات اگلی صفت ہے، 10ویں صفت ہے وہ اسمات ہے. اسمات کا لغوی معنی ہے رکنا یا خاموش ہونا، رکنا یا خاموش ہونا. پہلا تھا پھسلنا اور دوسرا ہے رکنا، اپوزٹ ہو گیا. لیکن بیسیکلی عربی میں کہا جاتا ہے خاموش رہنے کو. ٹھیک ہے، اب کیونکہ آواز بالکل یعنی اتنی کنوینئنٹلی ادا نہیں ہوتی، اس میں مضبوطی اور جماؤ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو رکنا، وہ رک کے آرام سے تسلی سے ادا ہوتے ہیں، پھسلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، یعنی اس نے اپنی زبان کو قابو رکھا تو وہ بہت ساری لغزشوں سے بچ گیا. تو وہ جو صمتا ہے نا وہ یہی اسمات میں ہے، جو خاموش رہا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اسمات کا لغوی معنی ہے رکنا اور خاموش رہنا. تو یہ حروف میں کیسی کیا کیفیت پائی جاتی ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو مصمتہ کہا جاتا ہے. اور یہ حروف اپنے مخرج سے، ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے اتنی مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوتے ہیں، پھسلتے نہیں ہے نا، مضبوطی اور جماؤ ہوتی ہے، رک نہیں جاتے. یعنی ایسا نہیں کہ آواز رک جائے گی، لیکن ان میں اتنی مضبوطی اور جماؤ ہوگا کہ وہ پھسلیں گے نہیں، رک رک کے آرام آرام سے ادا ہوں گے. تو تو اس کی وجہ سے جیسے ولا والین، ولا والین. اب ولا والین، اب ضاد جو ہے وہ ایک دم سے پھسل کے آگے نہیں آ گیا، اس کا جو ضاد ہے واد. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اختلاف جو دوسرے. اب آپ دیکھیں واد، واد. ٹھیک ہے، اب یہ ایک دم سے پھسل کے نہیں آیا، آپ نے اس کو سہولت سے ادا کیا ہے، بڑے آرام سے، تسلی سے. اور وہ کیا اس کی وجہ سے؟ کیونکہ اس میں صفت مصمتہ پائی جاتی ہیں، صفات اسمات پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مزلقہ کے جو 6 حروف تھے، فرہ مل لبن، 6 کو ہم نے 29 میں سے مائنس کر دیا، تو 23 یعنی 23 حروف بچ گئے ہمارے پاس، جو سارے کے سارے مصمتہ ہوں گے، جو مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، جن میں صفت اسمات پائی جائے گی، اور وہ ہیں 23 حروف. اب آپ کا کرنے کا کام کیا؟ ہم نے الحمدللہ یہ 10 جو ہیں لازمہ متضادہ صفات لازمہ متضادہ جن کی ضد تھی، ان کی 10 صفات تھیں جن کے ہم نے 5 سیٹ بنا لیے، اور ان کو باری باری دیکھا کہ ان میں ضد پائی کیا جا رہی تھی. ایک کا تعلق سانس سے تھا، ایک کا آواز سے تھا، ایک کا بلندی سے تھا، ایک کا پستی سے تھا، اور ایک کا جو تھا وہ لپٹنے سے تھا تعلق ہے، ایک کا بالکل کھلا رہنے سے تھا، یعنی آپس میں ان کی ضد جو چل رہی تھی. پھر ایک کا تھا پھسلنے سے تھا، ایک کا مضبوطی آرام سے رکنے سے تھا. تو یہ جو ہے آپس میں ان کی ضدیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو متضادہ کہا جاتا ہے. اور بیسیکلی آپ کے کرنے کا کام یہ کہ ان کی ڈیفینیشن تو یاد کریں سمجھ کر. ٹھیک ہے، اور اصل جو ہے ان کے مجموعوں کو آپ نے رٹا لگا لینا ان کا، یا پھر اگر آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں لکھ لکھ کر ذہن نشین کریں، جس طرح جس میڈیم سے آپ کو آسان لگتا ہے اس سے آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے.
اور پہلے آپ لکھ لکھ کے اس کو نکالیں گے صفات کو، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو جو ہے ذہن نشین کر لینا ہے، اور ذہن نشین کریں گے پھر آپ سے جب بھی کوئی بھی پوچھے تو آپ آرام سے حروف کی صفات بتا سکتے ہیں، مخارج بھی بتا سکتے ہیں اور صفات بھی بتا سکتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب صفات کو مزید ڈیٹیل سے اس کو تھوڑا سا ریکیپ کریں گے انشاءاللہ کل، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے تمام صفات پڑھ لی ہیں ان کو ہم اپلائی کریں گے، عملی تجوید میں لے کے آئیں گے۔ پھر آپ کو انشاءاللہ ہوم ورک بھی جو ہے ویکینڈ آ جائے گا ہمارا، تو پھر آپ کا ہوم ورک بھی ہو جائے گا کہ آپ نے صفات نکالنی ہوں گی، اور وہ آپ دیکھیے گا کہ اتنا آپ کو اچھا لگے گا، اتنے آرام سے آپ اس کو انجوائے کریں گے، کیونکہ صفات نکالنا بڑا ہی یعنی مزے کا کام ہے۔ جیسے میتھ کا فارمولا ہوتا ہے نا، آپ کے ہاتھ فارمولا لگ گیا، بس آپ جتنی کوشچنز آتے ہیں آپ اس کو سالو کرتے چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ آسان ہی ہوگا آپ کے لیے۔ اس کو ہم تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے اور یہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔